بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مدارج السالکین کا مطالعہ کر رہے تھے تزکیہ اور تربیہ کے مادے کے تحت. جی خوف کی بحث چل رہی ہے. جی وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة وهو الخوف الذي يصح به الإيمان وهو خوف العامة وهو يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. وهو على 3 درجات. خوف کے 3 درجات ہیں. ٹھیک ہے. الدرجۃ الاولی پہلا درجہ کیا ہے؟ الخوف من العقوبہ، سزا کا خوف. ہم سب میں سزا کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ کام کریں گے تو یہ پنشمنٹ ملے گی. وہو الخوف الذی یصح بہ الایمان، یہ وہی خوف ہے کہ جس کے ذریعے ایمان کیا ہے؟ صحیح ہے. دنیا میں بھی قانون انسان نہیں توڑتا اس لیے کہ جرم کی سزا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. وہو خوف العامہ، عام لوگوں کا خوف یہی ہے کہ وہ سزا سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس لیے دنیا میں بھی ریاستیں قانون سازی کرتی ہیں اور آخرت کو بھی اسی ماڈل کے اوپر رکھا گیا ہے. وہو یتولد من تصدیق الوعید و ذکر الجنایہ و مراقبۃ العاقبہ. اب یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو سزا کا خوف ہے کیسے؟ تصدیق الوعید، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جرم ہے، اگر اس کا ارتکاب کرو گے یہ گناہ تو اس کی یہ سزا ہے. تصدیق الوعید، وعید ڈراوا، ڈراوے کی تصدیق سے، ڈراوا قرآن میں ہے نا. و ذکر الجنایہ، اور اسی طرح جرم یا گناہ اس کے ذکر میں بھی یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. و مراقبۃ العاقبہ، اور یہ کہ سزا جو ہے اس کا استحضار کرنا، اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو سامنے رکھنا، اس سے بھی یہ خوف پیدا ہوتا ہے. یعنی گناہ کو سامنے رکھنے سے، گناہ کی سزا کے بیان سے، گناہ کا ذکر کر کے جو اس سے ڈرایا دھمکایا گیا، اس سب سے یہ خوف پیدا ہوتا ہے. کون سا؟ سزا کا خوف، کہ یہ کروں گا تو یہ سزا ملے گی. یہ پہلا درجہ ہے اور یہ عامۃ الناس کا ہے. الخوف مسبوق بالشعور والعلم فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به وله متعلقان إحداهما نفس المكروه المحظور وقوعه والثاني السبب والطريق المفضي إليه فعلى قدر شعوره بإفداء السبب إلى المخوف وبقدر المخوف يكون خوفه. جی اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ الخوف مسبوق بالشعور والعلم. خوف دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کو شعور اور علم ہو. جس چیز سے انسان کو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ چیز انسان کے علم اور شعور میں آتی ہے نا، تبھی تو اس کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے شعور میں ہے ہی نہیں، اس کے شعور میں نہ شیر ہے، نہ چیتا ہے، نہ چور ہے، نہ ڈاکو ہے، تو اسے اس کا خوف بھی نہیں ہوگا. جیسے اس کے ذہن میں یہ آئیں گی چیزیں تو اسے ان کا خوف پیدا ہوگا. تو خوف سے پہلے جو ہے وہ علم اور شعور کا ہونا ضروری ہے. فمحال خوف الانسان مما لا شعور له، جس کا انسان کو شعور نہیں ہے اس کا خوف پیدا ہونا بھی محال ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ متعلقان، اب اس سے 2 چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں. احدهما نفس المکروہ المحظور وقوعه، ایک تو وہ چیز کہ جو ناپسندیدہ ہے، والمحظور وقوعه، جس کے واقع ہونے سے جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے. والثانی السبب والطریق المفضی الیہ، اور دوسرا وہ سبب ہے جو آپ کو اس مکروہ ناپسندیدہ چیز تک جو ہے وہ پہنچانے والا ہے. فعلی قدر شعورہ بإفضاء السبب الی المخوف وبقدر المخوف یکون خوفہ. ٹھیک ہے. تو جس قدر انسان کے اندر شعور ہوگا کہ یہ چیز جو ہے اس ڈرائی گئی چیز تک پہنچانے کا سبب ہے، یا جس قدر جس چیز سے ڈرایا گیا ہے
اس کا شعور انسان کے اندر ہوگا اسی قدر اس کا خوف ہوگا. یعنی جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس کا شعور اور جو چیز اس تک پہنچا رہی ہے اس کا شعور، جب یہ شعور ہوگا تو اسی قدر انسان کا خوف ہوگا. وَمَا نَقَصَ مِن شُعُورِي بِأَحَدِ هَذَيْنِ نَقَصَ مِن خَوْفِي بِحَسَبِي. اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی شعور کم پڑ گیا تو اس کا خوف بھی کم پڑ جائے گا. مثال کے طور پہ جہنم سے ڈرایا گیا نا، تو جہنم کا شعور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا خوف ہوگا، اور جہنم تک پہنچنے والے جو اسباب ہیں ان کا شعور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کا خوف ہوگا. اب نہ جہنم کا شعور ہو نہ جہنم تک پہنچانے والے اسباب یعنی گناہوں کا شعور ہو تو انسان کے اندر اس کا خوف بھی کم ہوگا. فَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ السَّبَبَ كَذَا يُفْضِي إِلَى مَحْذُورِ كَذَا لَمْ يَخَفْ مِن ذَلِكَ السَّبَب. جس کا یہ اعتقاد ہی نہ ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ اسے اس محظور ممنوع چیز تک پہنچا سکتی ہے تو وہ اس سے کبھی بھی خوف محسوس نہیں کرے گا. وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى مَكْرُوهٍ، اور جس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیز اسے اس ناپسندیدہ چیز تک پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ ذَلِكَ الْخَوْفُ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے اس کی ویلیو کا اندازہ نہ ہو، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو تو وہ اس سے ویسے نہیں ڈرے گا جیسا کہ اسے اس سے ڈرنا چاہیے. یعنی اسے یہ تو معلوم ہو کہ یہ چیز جو ہے نا وہ مجھے جہنم تک پہنچا سکتی ہے، لیکن مطلب زیادہ اسے اس کا شعور نہ ہو کہ کتنا پہنچا سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خوف سارا شعور سے پیدا ہوتا ہے. گناہ کا شعور، جرم کا شعور جتنا زیادہ ہوگا اور جتنا زیادہ شعور اس بات کا ہوگا کہ یہ جرم اور یہ گناہ مجھے سزا تک اور جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، اتنا زیادہ انسان اس گناہ سے، اس جرم سے بھی بچے گا اور اس جہنم سے اور قانون کی سزا سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. فَإِذَا عَرَفَ قَدْرَ الْمَخُوفِ وَتَيَقَّنَ إِفْضَاءَ السَّبَبِ حَصَلَ لَهُ الْخَوْفُ. جب اس نے پہچان لیا جس چیز سے اس کو ڈرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اسی قدر پہچان لیا اور اسے یقین حاصل ہو گیا کہ یہ چیز اسے اس ڈرائی گئی چیز تک پہنچا دے گی، تو اس وقت اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. هذا معنی تولده من تصدیق الوعید و ذکر الجنایہ و مراقبۃ العاقبہ. تو یہ جو 3 لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ وہ وعید کی تصدیق کرتا ہو، وہ جو گناہ ہے اس کا تذکرہ کرتا ہو، اور وہ جو سزا ہے اس کا استحضار رکھتا ہو، ان کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر جس چیز سے ڈرایا گیا اس کا بھی شعور ہو اور جو اس تک پہنچانے والے اسباب ہیں ان کا بھی شعور ہو. جی. وفی مراقبۃ العاقبہ زیادۃ استحضار المخوف وجعلہ نصب عینہ بحیث لا ینساہ فإنہ وإن کان عالما بہ لکن نسیانہ وعدم مراقبتہ یحول بین القلب وبین الخوف فلذلک کان الخوف علامۃ صحۃ الایمان وترحلہ من القلب علامۃ ترحل الایمان منہ. وفی مراقبۃ العاقبہ زیادۃ استحضار المخوف، یعنی انجام جو ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھے. ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ جس چیز سے ڈرایا گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے. وجعلہ نصب عینیہ بحیث لا ینسیٰ، کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے رکھے کہ اس کو بھولے نہیں. یعنی جس چیز سے اس کو ڈرایا گیا، جہنم سے ڈرایا گیا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا گیا، اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اپنے ذہن میں تازہ رکھے. فإنہ وإن کان عالما بہ لکن نسیانہ وعدم مراقبتہ یحول بین القلب وبین الخوف. اگرچہ وہ اس چیز کو جانتا ہو لیکن اگر وہ اس کو بھول گیا اور اس نے اس کو ذہن میں تازہ نہ کیا تو وہ اس کے دل اور اس کے خوف کے درمیان حائل ہو جائے گی. یعنی اسے پتہ ہے کہ جہنم ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جب تک شعور کی سطح پہ تازہ نہیں ہوں گی تو اس وقت تک جو ہے وہ خوف محسوس نہیں کرے گا، بے نمازی کی سزا کی خوف محسوس نہیں کرے گا.
یہ بات وہ کریں. فلذالک کان الخوف، اس لیے جو خوف ہے علامت صحت الایمان، وہ صحت ایمان کی علامت ہے. وترہلہ من القلب، اور اس خوف کا جو ہے وہ قلب سے نکل جانا علامت ترحل ایمان من، تو وہ ایمان کے بھی اس سے نکل جانے کی علامت ہے. جی. قال الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. دوسرا درجہ، یعنی پہلا درجہ تو خوف کا کیا تھا کہ جسے وہ خوف العامہ کہہ رہے ہیں، عام انسانوں کا خوف. اور وہ کیا خوف ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سزا کا خوف ہو. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ خوف المکر فی جریان الانفاس المستغرقہ فی الیقظہ المشوبہ بالحلاوہ، کہ اللہ کی تدبیر، یا مکر سے مراد اللہ کی تدبیر، اللہ کی تدبیر کا خوف ہو. فی جریان الانفاس، جو انفاس یعنی جو نفس، جو سانس ہے، سانس کے جاری ہونے میں جو اللہ کی تدبیر ہے اس کا خوف. المستغرقہ فی الیقظہ المشوبہ بالحلاوہ، وہ بیداری کہ جس بیداری میں حلاوت شامل ہو. یعنی تصوف کی اصطلاحات ہے نا، ایک یہ ہے کہ غفلت ہے، انسان سویا ہوا ہے اللہ کے اعتبار سے، اور ایک یہ ہے کہ بیدار ہے. جب اللہ کی نسبت سے وہ بیدار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، تو اس میں اس کو ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو اب یہ جو حلاوت ہے، اس حلاوت سے وہ محروم نہ ہو جائے. یہ ڈر اور خوف، یعنی یہ جو عبادت کی حلاوت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی حلاوت ہے، یہ حلاوت، یہ عبادت، یہ کہیں جاتی نہ رہے. ایک یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو خوف اس کا ہے کہ سزا ملے گی، اور ایک یہ ہے کہ نماز ادا کر رہا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، خوف یہ ہے کہ یہ خشوع خضوع کہیں چلا نہ جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے وہ انفاس، اس کے وہ سانس جو ڈوبے ہوئے ہیں بیداری کے اندر اور حلاوت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سانسوں میں کہیں اللہ کی کوئی تدبیر جاری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یرید ان من حصلت لہ الیقظہ بلا غفلہ، کہ جس شخص کو بیداری حاصل ہو، ایسی بیداری کہ جس میں غفلت نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف. واستغرقت انفاسہ فیہ، اور اس کی سانسیں اس بیداری میں ڈوبی ہوئی ہوں، اللہ کے حوالے سے وہ بیدار ہو. واستحلی ذالک، اور اسے اس کی حلاوت بھی محسوس ہو رہی ہو. فإنہ لا احلی من الحضور فی الیقظہ، کیونکہ بیداری میں جو انسان کو حضور حاصل ہوتا ہے اللہ کے ہاں، جو انسان کو ایک حضور کہ انسان اللہ کی جناب میں حاضر ہے، یہ جو احسان کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے بیداری میں، اس سے بڑھ کے کوئی حلاوت والی چیز نہیں ہے. فإنہ ینبغی ان یخاف المکر، تو اب ایسی حالت میں ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تدبیر سے ڈرے. وَإِن يُسْلَبَ هَذَا الْحُضُورُ وَالْيَقَظَةُ وَالْحَلَاوَةُ، کہ اس سے یہ جو حاضری ہے، یہ جو بیداری ہے، اور یہ جو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہے، یہ اس سے جاتی نہ رہے. احسان کی کیفیت، خشوع خضوع، یہ اس سے جاتا نہ رہے. فَكَمْ مِن مَغْبُوطٍ بِحَالِهِ إِنْ عَكَسَ عَلَيْهِ الْحَالُ، کتنی لوگ ہیں جو اپنے حال پہ رش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا حال کیا ہے؟ الٹ جاتا ہے. جو اپنے احوال پہ رش کر رہے ہوتے ہیں ان کے احوال بدل جاتے ہیں. وَرَجَعَ مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ إِلَىٰ قَبِیحِ الْأَعْمَالِ، اور ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ بہترین اعمال سے، بہترین نیکیوں سے برائیوں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وَيَضْرِبُ بِالْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ، تو اپنی ہتھیلیاں ملتا رہ جاتا ہے اور دائیں کو بائیں پہ مارتا رہ جاتا ہے. جی پڑھیں آگے. شمال سے آگے. ہاں بینما بدر احوالہ مستنیرا فی لیال التمام اذ اصابہ الکسوف فدخل فی الظلام فبدل بالانس وحشتا وبالحضور غیبتا وبالاقبال اعراضا وبالتقریب ابعادا وبالجمع تفرقہ. کما قیل
احسنت ظنک بالایام اذ حسنت ولم تخف سوء ما یأتی به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث القدر بینما بدر احوال مستنیرا فی لیال التمام، اس کے احوال کا جو روشن چاند ہوتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات انسان کی کیفیت بھی اندر کی ایسی ہو جاتی ہے، 14ویں کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے. تو جیسے 14ویں کا چاند اپنی مکمل راتوں کے اندر روشن ہوتا ہے نا، تو ایسی اس کی احوال اور کیفیات روشن تھیں. اذ اصابہ الکسوف فدخل فی الظلام، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو گرہن لگ گیا اور وہ اندھیرے میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، جس طرح 14ویں کے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے احوال بھی کامل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی گرہن لگ جاتا ہے. تو چاند کو جس طرح گرہن سے ڈرنا چاہیے کہ وہ انتہائی روشن ہونے کے باوجود بے نور نہ ہو جائے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے احوال اور کیفیات کے زائل ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ جاتی نہ رہے، یہ کیفیت ختم نہ ہو جائے. فبدل بالانس وحشہ، کہ یہ جو انس ہے یہ وحشت میں نہ بدل جائے. وبالحضور غیبہ، اور اللہ کے ہاں جو حاضری کی کیفیت ہے یہ جو ہے وہ غیر حاضری میں نہ بدل جائے. وبالاقبال ارادہ، اور اللہ کی طرف جو رجوع ہے یہ کہیں اللہ سے اراض میں نہ بدل جائے. وبالتقریب عبادہ، اور اللہ کے جو قریب ہونا ہے یہ کہیں اللہ سے دوری میں نہ بدل جائے. وبالجمع تفرقہ، اور اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو جو طبیعت میں ایک اجتماع پیدا ہو جاتا ہے یہ کہیں طبیعت کے افتراق اور انتشار کی طرف نہ بدل جائے، یعنی اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ ہو جائے. اور یہ طبیعت آمادہ نہیں نہ ہوتی، بھاگتی ہے. کما قیل، جیسا کہ کہا گیا، یعنی شاعر نے کہا ہے احسنت ظنک بالایام اذ حسنت، ابھی تو تمہارا دنوں کے بارے میں جو ہے وہ اچھا گمان ہے، کیونکہ دن اچھے ہیں، تمہارے دن اچھے ہیں، اس لیے تمہارا ان کے بارے میں اچھا گمان ہے. ولم تخف سوء ما یأتی به القدر، اور تمہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے برائی کا، وہ برائی جو کہ تقدیر کی وجہ سے آ جاتی ہے. اچھے دن ہیں، اچھے دنوں کے اوپر تم جو ہے وہ خوش ہو، لیکن اچھے دنوں میں بھی بعض عقل مند جو ہے وہ برے دنوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں برے دن ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو یہی معاملہ دوسرے درجے میں سالکین کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھے احوال اور اچھی کیفیات میں بھی جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ کیفیات برے احوال اور بری کیفیات سے نہ بدل جائیں. وسالمتک اللیالی فاغتررت بہا، اور تیری راتیں آج کل تو بس مطلب صحیح سالم ہیں لیکن تو ان کے اوپر غرور میں مبتلا ہو گیا. وعند صف اللیالی یحدث القدر، حالانکہ بعض اوقات صاف ستھری راتوں میں بھی جو ہے وہ قدورت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی صاف ستھری راتوں میں بھی پھر بادل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان چھپ جاتا ہے. تو اسی طرح سے ابھی تمہارے احوال صاف ستھرے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہ ہو کہ ان میں کوئی قدورت آ جائے، اس سے تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے. جی. قال وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف. وليس في مقام اہل الخصوص وحشت الخوف، اور خاص جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے نا، تو ان میں خوف کی وحشت نہیں ہوتی، وحشت والا خوف ان کے اندر نہیں ہوتا. عامت الناس میں ہو سکتا ہے وحشت والا خوف ہو، لیکن اللہ کے خاص بندوں میں وحشت والا خوف نہیں ہوتا. ہاں، ان میں جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ ہیبت الجلال، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ان کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، وحشت والا نہیں. وہی اکثر درجہ یشار الیہ فی غایت الخوف، اور یہ خوف کی غایت یا انتہا ہے، یعنی آخری درجہ ہے خوف کا. ٹھیک ہے، جو اللہ کے جلال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے. جی. يعني أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة وأهل الخصوص أهل وصول إلى الله وقرب منه، فليس خوفهم خوف وحشة كخوف المسيئين المنقطعين، لأن الله عز وجل
معهم بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم. ان وحشت الخوف، اللہ کی ذات سے وحشت جیسے انسان وہ گھبرا جاتا ہے نا کسی چیز سے، گھبرا کے جو ڈرتا ہے، تو یہ جو وحشت کا خوف ہے نا، انما تکون مع الانقطاع والاساء، یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق نہ ہو اور جب آپ برائی میں پڑے ہوئے ہو، گناہ میں پڑے ہوئے ہو. واہل الخصوص اہل وصول الی اللہ وقرب من، اور اہل خصوص یعنی اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، اللہ کے قریبی ہیں. فلیس خوفم خوف وحشہ، تو ان میں وحشت کا خوف پیدا نہیں ہو سکتا. خوف المسیئین المنقطعین، جیسا کہ وہ لوگ جو کہ گناہ گار ہیں یا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، جیسا خوف ان میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں نہیں ہوتا. لأن اللہ عز وجل معهم بصفت الاقبال علیہم والمحبت لہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سے محبت بھی رکھتا ہے. وهذا بخلاف هيبة الجلال فإنها متعلقة بذاته وصفاته، وكلما كان عبده به أعرف وإليه أقرب كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم، وهي أعلى من درجة خوف العامة. وهذا بخلاف هيبة الجلال، اور یہ جو خوف ہے نا وحشت کا خوف، یہ جو جلال کی ہیبت ہوتی ہے، جلال کا جو خوف ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے. فإنها متعلقہ بذاتی و صفاتی، جو جلال کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے ہوتا ہے. وحشت کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کیا تو اب ڈر ہے کہ اللہ پکڑ لے گا، سزا دے گا، یہ عامت الناس کا خوف ہے. ٹھیک ہے. خواص کا خوف ظاہری بات ہے ان کے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا خوف وحشت کا خوف نہیں ہے، ان کا خوف جلال کا خوف ہے، اور وہ اللہ کی ذات اور صفات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. وَكُلَّمَا كَانَ عَبْدُ بِهِ أَعْرَفَ وَإِلَيْهِ أَقْرَبَ كَانَتْ هَيْبَةُ جَلَالِ فِي قَلْبِ آدم، اور بندہ اللہ کو جتنا پہچانتا ہے، جتنا اس کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ کی جلال کی جو ہیبت ہوتی ہے اس کے دل میں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. وَهِيَ أَعْلَمُ مِنْ دَرَجَةِ خَوْفِ الْعَامَّةِ، اور یہ عامت الناس کا جو خوف ہوتا ہے یہ اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی ہیبت اور اللہ کے جلال کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان اس کی ذات اور صفات پہ غور کرتا ہے. قولا، یہ جو قولا کہتے ہیں یہ وہ امام الحروی کی ہوتی ہے. یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو روایت کرنے والا ہوتا ہے نا، جو کتاب آگے روایت کرتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے. قولا وهي حیبة تعارض المکاشف اوقات المناجات وتسون المسامر احیان المسامرة وتفسم المعاینة بصدمة العزة. وہی یہ حیبت، اب یہ جو حیبت جلال ہے یہ کیا ہے، اس کو کھول رہے ہیں. یہ ایسی حیبت ہے تعارض المکاشف اوقات المناجات، کہ مناجات یعنی دعا کے وقت، آہو پکار کے وقت، جس کو مکاشف یعنی جس کو کشف ہوتا ہے نا، مطلب مناجات کے وقت، یہ اس کے آڑے آتی ہے. یعنی وہ پھر جو ہے نا مطلب کسی غلط فہمی میں نہیں. ابھی کل پرسوں شاید کسی نے فیس بک پہ ایک پیج شیئر کیا ہوا تھا کسی بڑے بزرگ کے حوالے سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ انسان جب اللہ کے اسماء کی سحر اور تجلی کے اثر میں ہوتا ہے تو بہت دفعہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مہدی سمجھ لیتا ہے. تو خیر وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس پہ بھی ایک گناہ ثواب اس کو ملے گا. مجتہد مختی ہے نا، اپنے احوال اور کیفیات میں مجتہد مختی ہے، آپ یوں سمجھیں، ان کا کہنا یہ تھا. تو مجتہد مختی ہونے کی وجہ سے اس کو ایک گناہ ثواب ملے گا، تو باقی وہ ہے نہیں. تو اس لیے مطلب ایسے لوگوں کو اگر وہ بزرگوں میں سے ہوں، بڑے بزرگوں میں سے ہوں اور مہدی کے انہوں نے دعوے کیے ہوں تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، مطلب کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے یوں مقدمہ بنایا ہوا تھا، لیکن خیر بہرحال وہی حیبہ تعارض المکاشفہ، یعنی یہ جو جلال، اللہ کے جلال کی ہیبت ہوتی ہے نا، یہ مکاشف جس کو وہ کشف ہو رہا ہوتا ہے مناجات کے وقت میں، اس کے اوپر چیزیں کھل رہی ہوتی ہیں، یہ اس کو آڑے ہاتھ لیتی ہے. یعنی اس کو کچھ کہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، اس کے آڑے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وتسون المسامر احیان المسامرہ، اور جو اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو گفتگو کے وقت میں انسان بعض اوقات بے تکلف ہو جاتا ہے، تو اسے وہ اس بے تکلفی سے بچاتی ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بے ادبی میں
نہ چلا جائے. ٹھیک ہے, راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے. وتفسم المعین بصدمۃ العزہ, اور جو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا, تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو آپ کہہ لیں کہ جی اقتدار ہے, اس سے اس کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیتی ہے. جی. يعني أن أكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجات وهو وقت تملك العبد ربه وتضرعه بين يديه واستعتافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه أو مناجاته بكلامه. هذا هو مراد القوم بالمناجات. جی, یعنی ان اکثر ما تکون الحیبہ اوقات المناجات, یہ حیبت کا جو خوف ہوتا ہے نا, یہ اکثر و بیشتر اس مناجات کے وقت میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہی یہ وقت تملک العبد ربہ, جب بندہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں بے تکلفی بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, بے ادبی کے جو ہے وہ طرف جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. وتضرعی بین یدیہ, اور انسان اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. واستطافی والثناء علیہ بآلائی و اسمائی و اوصافی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں, اس کے اسماء, اس کے اوصاف کو بیان کر رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا امیدوار ہوتا ہے. او مناجاتی بکلامی, اور اللہ سے اپنے کلام کے ذریعے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہذا ہوا مراد القوم بالمناجات. تو حضرات صوفیاء کی جو قوم ہے, مناجات سے ان کی مراد صرف یہ نہیں ہے دعا کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا, راز و نیاز کی باتیں کرنا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ گفتگو میں بڑھتے چلے جانا, اللہ کے سامنے آوزاری کرنا. بعض اوقات انسان دعا میں ذرا جسے کہتے ہیں تھوڑا حد سے نکل جاتا ہے, تو یہ جو ہیبت کا خوف ہوتا ہے یہ اس کو اللہ کی ذات کے حوالے سے ڈرائے رکھتا ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. یہ خاص طور پہ مناجات کے وقت میں طاری ہوتا ہے, یہ وہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ خوف کسی گناہ کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہا, بلکہ ایک نیکی کے عمل میں پیدا ہو رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ خوف کا آخری درجہ ہے. شیخ یہ مقصود ہے, یہ مقصود ہے. ہاں, ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ مقصود ہے. وہ زیادہ بہتر چیز نہیں, یعنی بندہ آگے ہو جائے تو اس سے توکل بڑھے گا, اور بھی ایک پرسنل آگے ہو جائے میں بھی کتنا آگے ہو جائے, اللہ کو اپنا چھوٹا بھائی بنا لے. ٹھیک ہے, مطلب کتنا بے تکلف ہو جائے, اس کی بھی کوئی حد ہوگی نا. دل میں ہے وہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے, نہیں مطلب کتنا اس کے دل میں کتنا کچھ ہے. اب یہ بھی اپنی ضرورتیں ہوگی, اپنے گناہ کی معافی ہوگی, اور اس کے علاوہ کیا کہنا. یا اللہ تو چنگا نہیں کیتا میرا. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ کیسے, لیکن یہ بھی ایک لیول کی محبت ہی ہے, یعنی وہ ایک کسی سے ایسا تعلق ہوتا ہے تبھی ایسی بندہ پھر باتیں کر لیتا. پھر بھی مطلب اس کی کوئی لمیٹیشن ہوگی نا. میں نے آئندہ تو اسے بولنا نہیں ہے, میں تیرے نہ گل نہیں کرنی, کوئی گفتگو نہیں کرنی, میں ناراض ہوں تیرے نال جب تک تو میرا کام نہ کری. مطلب یہ کہ کیا حدود ہے, اب بات سمجھ رہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ملازم ہی تو نہ بنا لے اللہ کو, مطلب یہ بھی تو ہے نا. وهذه المناجات توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب ورفع الحجاب المانع من مكافحة القلب لأنوار أسمائه وصفاته وتجليها عليها فتعارضه الهيبة في خلال هذه الأوقات فيميز من عنان مناجاته بحسب قوة واردها. وهذه المناجات توجب کشف الغطاء بین القلب و بین الرب. تو یہ جو مناجات ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ دل اور اللہ کے درمیان جو ایک پردہ ہوتا ہے یہ اس کو کیا کرتی ہیں, اٹھا دیتی ہیں. پردے اٹھ جاتے ہیں, انسان مناجات میں بے تکلف ہو جاتا ہے. ورفع الحجاب المانع من مکافحۃ القلب لانوار اسماء و صفات و تجلیھا علیہ. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے جو انوار ہیں, ان کی جو تجلیات ہیں, ٹھیک ہے, جو دل کے اوپر ہوتی ہیں, ان میں جو رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ مناجات اس رکاوٹ کو بھی کیا کرتی ہیں, دور کر دیتی ہیں. فتعارض الحیبہ فی خلال هذه الاوقات. تو ایسے وقت میں, ان مناجات کے اوقات میں پھر یہ حیبت جو ہے یہ وارد ہوتی ہے. فتقبض من عنان مناجاتی بحسب قوت واردها. تو یہ کیا کرتی ہے, اس کی مناجات کی جو لگام ہے نا اس کو پکڑ لیتی ہے یہ حیبت.
مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. جی. وأما صون المسامر أحيان المسامرة فالمسامرة عندهم أخص من المناجاة وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه فإن لم يقارنها هيبة جلاله أخذت به في الانبساط والإدلال فتجيء الهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية. وَأَمَّا صَوْنُ الْمُسَامِرِ أَحْيَانَ الْمُسَامَرَةِ، مطلب جو بات کرنے والا ہے اس کا بات کرنے کے دوران بچنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فالمسامرہ عندهم أخص من المناجات، صوفیاء کے ہاں مناجات سے بھی اگلا درجہ مسامرہ ہے، یعنی بات چیت کرنا اللہ کے ساتھ، ہم کلام ہونا. ایک تو یہ اللہ سے مانگنا اور ایک ہے ہم کلام ہونا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اللہ سے گفتگو بھی کرتے ہیں بے تکلفی میں، ٹھیک ہے. وہی مخاطبۃ القلب للرب خطاب المحب لمحبوبی، کہ جیسا کہ دل جو ہے نا وہ اپنے رب سے ایسے مخاطب ہوتا ہے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، تو ایسے دل اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. فعلم تقارنہ ہیبت جلالہ، اگر ایسے وقت میں جو ہے وہ اللہ کے جلال کی ہیبت جو ہے اس کے ساتھ نہ ملی ہو، اخذت به فی نوع الانبساط والادلال، تو یہ جو مسامرہ ہے نا، یہ جو اللہ کے ساتھ بات چیت ہے، یہ اس کو کہیں ایسی خوشی کی کیفیت میں نہ لے جائے، ٹھیک ہے. فتجی مطلب جس میں وہ مطلب بے تکلفی میں زیادہ آگے نہ بڑھ جائے. فتجی الہیبہ سائنہ للمسامر فی مسامرتہ من انخلاء من ادب العبودیہ، پھر ہیبت ایسے حالات میں آتی ہے تاکہ وہ جو اللہ سے بات چیت کرنے والا ہے اسے عبودیت کے ادب سے نکلنے سے باز رکھے، یعنی ادب کے دائرے کے اندر ہو رہے. وأما فسمها المعاين بصدمة العزة فإن الفسم هو القطع أي تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة الربوبية بمعانيها الثلاثة، وهي عزة الامتناع وعزة القوة والشدة وعزة السلطان والقهر. فإذا صدمت المعاينة كادت تفسمه وتمحق أثره إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء والله أعلم. واما فسو المعین بصدمت العزہ، جو مشاہدہ کرنے والا ہے نا اس کو جو ہے وہ توڑ کر رکھتے، یعنی یہ جو ہیبت ہے یہ اس کو توڑ کر رکھتے. تو فسم کا معنی کیا؟ القت، توڑنا. ای تکاد تقتل وتمحقہ، کہ وہ اس کو قتل کر دے یا اس کو مٹا دے. بصدمت عزت ربوبیہ بمعانی ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو 3 معنی ہیں نا ان کے اعتبار سے. وہی ہے عزت الامتناع و عزت القوہ و شدہ و عزت السلطان والقہر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی جو اقتدار ہے، اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو غلبہ ہے، ان سب اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت ہے وہ ہیبت اس کو کہیں ختم نہ کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ خوف اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. فَإِذَا صَدَمَتِ الْمُعَيِّن قَادَتْ تَفْصِمُهُ وَتَمْحَقُ أَثَرُهُ، تو بس جب وہ جو معائنہ کرنے والا ہوتا ہے تو جب یہ ہیبت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو قریب ہوتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اقتدار ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی. جی چلیں میں اب اس کو مکمل کر دیتا ہوں. القلب فی سیرہ الی اللہ عز وجل بمنزلۃ الطائر، دل اللہ کی طرف جو سفر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پرندے کی مثال. فالمحبت رأسہ والخوف والرجاء جناحہ، محبت ایسی ہے جیسے پرندے کا سر، اور خوف اور امید جیسے پرندے کے پر. فمتا سلم الراس والجناحان فالطیر جید الطیران، اگر پرندے کا سر اور دونوں پر سلامت ہیں تو پرندے کی اڑان اچھی ہے. ومتا قطع الراس مات الطائر، اور اگر پرندے کا سر کاٹ دیا جائے تو پرندہ مر جائے.
یعنی محبت ختم تو تعلق ختم. تعلق کی بنیاد ہی محبت ہے. تو کوئی کہے کہ جی اللہ سے محبت تو نہیں ہے لیکن تعلق بڑا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک ہے. ومتا عدم الجناحان فہو عرضۃ لکل صائد وقاصر. اور اگر کسی پرندے کا سر تو موجود ہے لیکن دونوں پر کاٹ دیے گئے ہیں، تو اب وہ ہر شکاری جو ہے نا اس کے لیے تختہ مشق ہے. کوئی بھی اس کو شکار کر سکتا ہے آرام سے. مطلب جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت تو ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں اور اللہ سے امید نہیں ہے. اب جو اہل بدعت ہیں وہ اس کو برگلا کے کہیں بھی اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. یہ مراد ہے. ولیکن السلف استحبوا ان یقوی فی الصحۃ جناح الخوف علی جناح رجا. لیکن سلف یہ پسند کرتے تھے کہ جو خوف کا پہلو ہے نا وہ امید کے پہلو کے اوپر غالب رہے صحت کی حالت میں. جب تک انسان زندہ ہے تو انسان کے اندر خوف جو ہے نا وہ غالب رہے امید کی بجائے. وعند الخروج من الدنیا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہو یکوا جناح الرجا علی جناح الخوف، تو پھر امید کا پہلو خوف کے اوپر غالب آ جائے. ہادی طریقہ تو ابی سلیمان وغیرہ، یہ ابو سلیمان دارانی وغیرہ کا طریقہ ہے. قال وینبغی للقلب ان یکون الغالب علیہ الخوف. دل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر خوف غالب ہو. فإنه اذا كان الغالب علیہ رجا فسد، کیونکہ اگر امید غالب آ جائے نا تو پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ بریلوی ہو جاتا ہے. تو مطلب وہ وہاں شفاعت کی امیدیں زیادہ ہیں نا پیری مریدی کی وجہ سے. ٹھیک. خیر بہرحال یہ تو مزاج میں بات ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید سے زیادہ جو ہے وہ خوف، ڈر اور خوف. شرک میں جانے کا ڈر اور خوف ہو تبھی تو شرک سے بچے گا نا. سارے ہی آپ نے اس کو امید پہ چلایا ہوا ہے، شفاعت کی امید پہ، نہ اسے کوئی شرک کا خوف ہے، ڈر ہے، چلو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی بچ جائے. نہ بدعت کا ڈر اور خوف ہے، سارے خوف ہی ختم کیے ہیں اس کے. تو ڈر اور خوف زیادہ رکھیں. وقال غیر اکمل الاحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبۃ الحب. تو ان کے علاوہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کامل احوال یہ ہیں کہ اعتدال پیدا کرے امید میں، خوف میں اور محبت کے غلبے میں اعتدال پیدا کرے. فالمحبہ ہی جو ہے وہ مرکب، محبت کیا ہے؟ یہ سواری ہے. ٹھیک ہے. والرجاء حادن، اور اپنا جو امید ہے وہ پیچھے سے اس کو دھکا دینے والی ہے. والخوف سائق، اور خوف اس کو ہانکنے والا ہے. واللہ موصل بمنی و کرمی، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس تک پہنچنا ہے، یعنی منزل اور مقام اللہ کی ذات ہے، اس کے احسان اور اس کے توفیق سے. چلیں جی، یہ خوف کا چیپٹر ہمارا مکمل ہوا. نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ رجا کو شروع کریں گے، پھر محبت.